مولانا عمر صدیق صاحب یہ پہلی مرتبہ ہمارے گاؤں میں تشریف لائے ہیں اور ضلع قصور کے اندر 10 سال بعد یہ تشریف لے کے آئے ہیں، 10 سال بعد آئے ہیں۔ میں ان کو اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی طرف سے، گاؤں کی طرف سے اور اپنے تمام معزز مہمانوں کی طرف سے ان کو اہلاً سہلاً مرحبا ویلکم خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور سچی بات ہے، یہ ریاکاری کے لیے نہیں ہے، جتنی خوشی ان کی آمد پہ ہمیں ہوئی ہے واللہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے ان کی آمد کی وجہ سے ہمارے دلوں کو خوشی سے بھر دیا ہے، بہت زیادہ خوشی اور اطمینان قلب محسوس ہو رہا ہے۔ تو ان کا میں اپنے تعارف کی یہ ہستی محتاج نہیں، الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر ان کا تعارف ہے، لیکن میں اپنے جوانوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب کا کوئی بھی میدان ہو، وہ میدان تقریری ہو آپ پھر بھی صف اولا پہ ہیں، وہ میدان تقریری ہو پھر بھی آپ صف اولا پہ ہیں، وہ میدان تبلیغ کا ہو آپ پھر بھی صف اولا پہ ہیں، وہ میدان مناظر کا ہو تو پھر بھی آپ صف اولا پہ ہیں۔ اور حضرت شیخ صاحب یہ ایسی عظیم ہستی ہیں، بلکہ میں تو ان کے بارے میں یہ الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ عمر صدیق کون ہے؟ ننگی تلوار عمر صدیق ہے۔ کون عمر صدیق ہے؟ مسلک اہل حدیث کا ترجمان ہے، عمر صدیق ہے۔ کون عمر صدیق ہے؟ رب کی کبریائی کے لیے توحید کا ڈنکا بجانے والا عمر صدیق ہے۔ کون عمر صدیق ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کی جنگ لڑنے والا عمر صدیق ہے۔ کون عمر صدیق ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کی جرت کی جنگ لڑنے والا عمر صدیق ہے۔ کون عمر صدیق ہے؟ سیدنا عثمان کی سخاوت کی جنگ لڑنے والا عمر صدیق ہے۔ کون عمر صدیق ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والا عمر صدیق ہے۔ کون عمر صدیق ہے؟ میں عمر صدیق صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ نوجوان، یہ بھائی، انہوں نے وفا سیکھی ہے تو صحابہ کرام سے سیکھی ہے۔ الحمدللہ ہم ان صحابہ کرام کے ان نبی کو ماننے والے ہیں جس نبی کے بارے میں ہر سال یہ بات کہتا ہوں کہ کائنات میں حسین چہرے والے تو آئیں گے لیکن وضحا کے چہرے والا کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں زلفوں والے تو آئیں گے لیکن واللیل کی زلفوں والا کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں زبان دان تو آئیں گے لیکن وما ینطق عن الہوا والا کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں معروف لوگ تو آئیں گے لیکن ورفعنا لک ذکرک والا کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں باپ تو آئیں گے لیکن فاطمہ کے بابا جیسا بابا کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں شوہر تو آئیں گے لیکن عائشہ کے شوہر جیسا شوہر کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں نانا تو آئیں گے لیکن حسن و حسین کے نانا جیسا نانا کبھی نہیں آئے گا۔ کائنات میں لیڈر تو آئیں گے لیکن حنین کے جنگ کا لیڈر کبھی نہیں آئے گا۔ اس کائنات میں بڑے بڑے آئیں گے لیکن آمینہ کے لال جیسا لال کبھی نہیں آئے گا۔ تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اس عظیم ہستی کو۔ میری مراد فضیلت الشیخ مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب، ذرا آپ اپنا بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ حافظ صاحب کو پتہ چل جانا چاہیے آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب۔ اس کی جو آواز ہے وہ سادہ ایکو وغیرہ ختم کر دیں تاکہ بندوں کو بات سمجھ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر صاحب کوئی موضوع آپ نے میرا متعین کیا تو بتا دیں۔ نہیں آپ جو کہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ نہیں آپ نے کوئی متعین کیا کیا؟ نہیں بسم اللہ مرحباً بتائیں۔ الحمدللہ مجھے 100 موضوعات بیک وقت یاد ہیں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ نوجوانوں کا ذمہ داریاں اسلام کا جی میرے 100 ذہن انشاءاللہ جی مینوں اللہ تعالیٰ نے نا ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اکثر خطباء کو بھی کہتا ہوں کہ آپ 10 تقریر توحید پر یاد کریں، 10
رسالت اور سنت اور معجزات اور سیرت پر یاد کریں، 10 جو ہے وہ حقوق والدین کے، اولاد کے، میاں بیوی کے، اس پر یاد کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ 100 کے قریب موضوعات جو ہیں وہ مجھے ازبر ہیں اور جن پر استحضار ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں یہاں بیٹھوں، کوئی بندہ بھی اٹھ کر کہے بھائی فلاں موضوع بیان کرنا ہے، بس ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ لو جی بیٹھے بیٹھے ہی 5 موضوع مل گئے نے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، میرے بھائیوں نے مجھے بڑی عزت دی اور مجھ کمتر اور حقیر کو اپنے اچھے گمان سے برتر جانا ہے۔ من آنم کہ من دانم، میں ان تمام امور کو ناپسند کرتا ہوں
اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو بڑے بڑے القاب اور اوصاف ہیں ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ان نوجوان ساتھیوں کو اپنی توفیق سے دین کا خادم اور چوکیدار بنائے۔ اور بڑی یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کی قوم کے جوان نیکیوں میں جتے ہیں، جو آپ سے وقت لے کر، دعائیں لے کر، مال لے کر یہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس جماعت پر، اس گاؤں پر اپنا ہاتھ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت کو بہتر بنائے۔ میرے بھائیوں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کی مناسبت سے میں 6 باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ 6 باتیں ترتیب کے ساتھ میں بیان کر دیتا ہوں، پھر ان پر حسب ضرورت جو ہے وہ روشنی کتاب اللہ اور سنت رسول سے ڈالی جائے گی۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے، وحدت کے لیے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، ایمان کی درستگی شرط ہے۔ اگر ایمان درست ہے تو دنیا و آخرت میں سرخرو ہے۔ نبی علیہ السلام گناہگاروں کے سفارشی ہیں، شفیع للمذنبین، لیکن جن کے اندر ایمانی خرابیاں ہوگی، کفر اور بدعات ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے اندر حوض کوثر پر بیٹھے ہوئے ان کو دھتکار دیں گے، سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی۔ اور یہی وجہ ہے صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی بیان کرتے، تقریر کرتے، درس دیتے تو اللہ کے نبی خطبہ حاجہ پڑھا کرتے تھے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔ اس کے روشن الفاظ ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو اگر عقیدہ اور ایمان درست ہے تو جنت نصیب میں ہے، اور اگر عقیدہ اور ایمان درست نہیں، انسان خواہ جتنی چاہے مرضی نیکیاں کر لے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی جنت میں سرخرو ہو کر جا سکتا نہیں ہے۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اب دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ دوسری چیز جو ہے وہ کردار ہے۔ ایمان کے بعد بندے کے اندر خوبی ہونی چاہیے کہ وہ زنا اور بدکاری اور فواحش کے قریب نہ جائے۔ کردار کے بعد تیسری خوبی اس کے اندر رزق حلال ہے۔ تمام عبادات کی قبولیت کے لیے رزق حلال شرط ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور رزق حلال کے بعد حقوق و فرائض اہم ہیں، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق،
कुफ्फार के हुकूक, जानवरों के हुकूक व फराइज। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, औरत ने बिल्ली को बांध दिया, भूखी प्यासी मर गई, अल्लाह ताला ने इस वजह से उसको जहन्नम रसीद कर दिया है। और मेरे भाइयों दोस्तों, पांचवी जो खूबी एक मुसलमान और मोमिन के अंदर होनी चाहिए वो अखलाके हसना है। वो क्या है भाई? अखलाके हसना। और छठी खूबी जो है वो उसके अंदर इबादात की होनी चाहिए। असा नमाजा चुक के सिर ते रख लिया ने वेचन वास्ते, दुनिया कमान वास्ते, तिजारत करन वास्ते, ना ईमान है, ना किरदार है, ना रिज़्क़े हलाल है, ना हुकूक फ़राइज़ ने, ना अखलाके हसना है। असी जी हाजियां, नमाजियां, रफ़ा यदैन करने आ, हथ सीने ते बनने आ, उच्ची आमीन कहने आ। मेरे भाइयों, 6 खूबियों का मोमिन आदमी के अंदर होना जरूरी है। कितनी खूबियों का? 6। याद कर लो। कोई अहले हदीस है, कोई अहले सुन्नत है, कोई अराई है, कोई अराइयां वाला गांव का है, किसी का ताल्लुक किसी हस्बो नसब से है, कोई आलिम है, कोई इमाम है, कोई सामे है, कोई मुक्तदी है, कोई चौधरी नंबरदार है, कोई मुजारा है, कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई मजदूर है। रब का ऐलान है, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दा इलल्लाहि वअमिल सालिहा वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और मैं यहां अपने अहले हदीस भाइयों से कहना चाहता हूं, ये तंजीमी तशद्दुद और इफ्तिराक ने, ये तकब्बुर ने, ये अपने कद को बड़ा करने के मर्ज ने, और क़यामत की निशानियों में से निशानी है कि हर बंदे को अपने मुंह से निकाली हुई बात ही पसंद होगी कि बस जो मैंने कह दिया है ऐसा होना चाहिए। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबाही और बर्बादी की एक बड़ी अलामत जो है वो करार दी है। अब सबसे पहले ईमान पर बात करते हैं, और ईमान पर बात करते हुए 5 बातों का दुरुस्त होना शर्त है। सबसे पहली शर्त है, फल्यकुन अव्वल मा तदऊहुम इला युवहिदुल्लाह ताला। सबसे पहले इंसान की तौहीद दुरुस्त होनी चाहिए। तौहीद के बगैर कोई भी शख्स कभी कामयाब हो सकता नहीं। अल्लाह का ऐलान है, व अन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। आप कहेंगे हम तो अहले हदीस है, 7 मस्जिदें हमारे गांव में, हाफिजों वाला गांव है, हमें तौहीद के बारे खतरा नहीं। अहले हदीस की तौहीद के बारे में आज बड़ा शदीद खतरा है। हजरात, शैतान को पता है ये नारे तकबीर वाले, औलादे देने वाला, रिज़्क़ देने वाला, शिफा देने वाला, मसाइब से नजात देने वाला अल्लाह है, काट के रख दिया जाए। ये कभी भी गैरुल्लाह को सजदा नहीं करेंगे, कब्र वाले से नहीं मांगेंगे, दुशाला नहीं चढ़ाएंगे, दिया नहीं जलाएंगे, झंडा नहीं लगाएंगे। लेकिन 2 बातें आज अहले हदीस के अंदर दाखिल होते हुए नजर आ रही। पहली बात, बंदश। ये बंदश का जो नजरिया है ये बुत परस्ती और कब्र परस्ती के बराबर का नजरिया शिर्क है। अकीदा क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह तो आपको रिज़्क़ देना चाहता है, कोई नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह से बढ़कर ताकतवर है जिसने बंदश कर दी है। अल्लाह तो रिश्ते करवाना चाहता है, कोई अल्लाह से बढ़कर ताकतवर है जिसने बंदश कर दी है। काम तो बनते बनते बिगड़ जाता है, अल्लाह बनाना चाहता है, कोई अल्लाह से बढ़कर ताकतवर है जो बनते को बिगाड़ रहा है। अल्लाहुम्मा ला मानी लिमा अतैता वला मुअति लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। कहते हैं जी हमारे बरेलवी भाई हैं,
ہم نے تو رشتہ لینا ہی ہے. ماں پہلی معلمہ ہے. اگر بد عقیدہ ہوگی تو اس بد عقیدگی کا نتیجہ کیا ہے کہ آج اہل حدیث گھروں کے افراد کے اندر یہ بندش کا نظریہ جو شرک ہے یہ نظر آ رہا ہے، یہ داخل ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسن بن علی کو دعا سکھائی، اور دعا کس نماز کے لیے سکھائی؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ امدکم بصلاۃ الوتر. کسی فرض نماز کی شان نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے نماز وتر کے ذریعہ تمہاری مدد کی ہے. اب نماز وتر میں کیا ہے؟ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت. تو اسلام کے تقابل کی بات کرتا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دنیا کے تمام ادیان کو کھنگال لے، دعائے قنوت جیسا کلام اسلام کے علاوہ کسی دین کے اندر نظر نہیں ہے. اچھا اس کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ میرے ساتھ ذرا پڑھنا. فَإِنَّكَ تَقْضِي. اللہ اکبر. اہل حدیث بھی ہے اور یہ نظریہ بھی رکھے کہ بندش ہے. اللہ کے نبی نے کیا سکھلایا ہے؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ. اللہ فیصلہ تیرا چلتا ہے، تیرے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چلتا. تو یہ بندش نہیں. حضرات دوسری بات بڑی معذرت کے ساتھ، آج اہل حدیث اور اہل سنت کے ایمان کے اندر شرک جو ہے وہ کیسے داخل ہو رہا ہے؟ جادو جنات. یہ جادو جنات ہر دوسرا گھرانہ اہل حدیث کا اس سوچ فکر کے اندر ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے. چھینٹے پڑتے ہیں، کپڑے کٹتے ہیں، چیزیں غائب ہوتی ہیں، گھر میں کسی کے قدم محسوس ہوتے ہیں، میرے پیچھے کوئی چلتا ہے. اور ذرا سنتے جائیں جادو کیا ہوا ہے. ماں باپ کے بارے میں ذہن بند، میاں بیوی کا جھگڑا، گھر میں نماز نہیں، قرآن نہیں، صلہ رحمی نہیں، خیرات نہیں، حسن سلوک نہیں، حسد اور بغض اور کینہ ہے. اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کہتا ہے جادو. مر گئے، بوڑھے ہو گئے، لاکھوں لٹا لٹا کر آج تک اس جادو سے نہیں نکلے. بھائی تعلق پروردگار سے بنا. اللہ اکبر کبیرہ. جادو چھوٹا، جن چھوٹا، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. جادو جنات پر ضرب کے لیے سب سے طاقتور جو کلمہ ہے وہ کون سا کلمہ ہے؟ اللہ اکبر. کون سا؟ میں نہیں کہتا، نہ میرا تجربہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے. مؤذن جب اذان دیتا ہے پڑھتا ہے اللہ اکبر، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان ان مولوی جلسے چاہتے نے منجی پیڑی ٹکا لو، جادو دا علاج کرا لو. بات کی سمجھ آئیے؟ بت پرستی اور قبر پرستی کے برابر شرک ہے. اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہیں. اللہ کی قسم ہے میں نے آج تک کبھی کسی جلسے میں ایسا نہیں کیا. یہ عمر صدیق کا جوتا ایسے مولویوں کا علاج کرے گا جو اہل حدیثوں میں شرک داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو شرک داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ کے بندوں گستاخی کرتے ہو رسول اللہ کی دیدہ دلیری سے. ایک کوئی گل پھڑی ہے سارے نے اللہ دے نبی تے جادو ہویا، بس اینی گل ہی کہن کے. سن لو اہل حدیث کا عقیدہ. آپ نے سیرت کی بات کی ہے، اہل حدیث کا عقیدہ سن. کوئی بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا غصہ بیان کرتا ہے، آباسا صورت پڑھتا ہے. کوئی بندہ عامیانہ انداز میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا صورت کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے اہل حدیث اس کو بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پوری سیرت پڑھ، پوری صورت پڑھ،
पूरी सीरत और सूरत क्या है? जादू हुआ, फिर अल्लाह ताला ने इलाज भी नाजिल कर दिया। अब अल्लाह का नाजिल करदा इलाज मौलवी बताएगा नहीं, बस इन्नी गल ही आखेगा अपनी हट्टी चलाने वास्ते। नबी पाक ते जादू होया ना, जादू बर हक है। ओ भाई ਇਹਦਾ इलाज बर हक क्यों नहीं? इसका इलाज क्यों नहीं बताता? हाफिजो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। एक अहले हदीस को अल्लाह ने कायनात में रसूलुल्लाह का खलीफा बनाया है, मुअल्लिम बनाया है, मालिक बनाया है। उठ, रब की किताब पकड़ और इस किताब के जरिए कह हाज़ा बलागुल लिन्नास, ये रब का पैगाम है रब के बंदों के नाम, कि जहां कुरान है वहां शैतान नहीं। नारा तकबीर, शाने कुरान, मुनाज़िर इस्लाम, हाफ़िज़ अबू बकर सिद्दीक़ साहब, मुनाज़िर इस्माइल, हाफ़िज़ अबू बकर सिद्दीक़ साहब, नारा तकबीर। बाबा मुनाज़िर इस्लाम, हाफ़िज़ अबू बकर सिद्दीक़ साहब, मुनाज़िर इस्लाम, ठीक है माशा उमर सिद्दीक़ साहब, नाम याद आ गया। या अल्लाह ताला, अल्लाह की कसम है आपकी मोहब्बत मुझे कबूल है। ऐ सफेद वाला ने मेरे हक विच गवाही दे दी ना, ते मेरा बेड़ा पार। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह बुढ़े वालों दा हिया करदा। हमने बेगानों से लड़ना था, हमारे अंदर ही ऐसी बूटियां पैदा हो गई हैं कि जिन्होंने किताब व सुन्नत के फरूक को जो है वो रोक लगाने की कोशिश की है। पर एक गल याद रखो, इट सिट पखड़ा कवार गंदर असी बूटियां होर भी जानने। मेरे भाइयों दोस्तों, अब आ जाइए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अहले हदीस ने कैसे माना है। हजरत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पूरी उम्मत ने पढ़ा है, हनफियों ने भी पढ़ा है, सुन्नियों ने भी पढ़ा है, शिया ने भी पढ़ा है, फिका जाफर वाले भी पढ़ते हैं, मालकी भी पढ़ते हैं, शाफी भी पढ़ते हैं, हम्बली भी पढ़ते हैं, ज़हरी भी पढ़ते हैं। और जिस तरह अहले हदीस ने पढ़ा है, जा पूरी कायनात के अंदर ऐसी मिसाल पेश कर दे। हमने कहा अल्लाह के नबी की जात भी आला है, आपकी बात भी, अल्लाह के नबी की जात भी आखिरी है, आपकी बात भी। लोगों ने कादरी, कलंदरी, नुशाही, चिश्ती, सोरवर्दी, बगैर वर्दी सारी मान ली हैं। अल्लाह तू गवाह है, हमने तेरे नबी को भी माना, तेरे नबी के तकवे को भी माना है। और लोगों ने अकीदे में अपने आप को अशरी मातुरीदी कहलवाया है, फिका में हनफी, शाफी, हम्बली, मालकी कहलवाया है। दुनिया में एक जमात अहले हदीस की है जो अकीदे में भी मुहम्मदी है, फिका में भी मुहम्मदी है, सवाब में भी मुहम्मदी है, नमाज में भी, ईदों में भी, मरने में भी, खुशियों में भी। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों दोस्तों, हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसे माना, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। पता नहीं लोगों ना किमें हौसला पै जाता है। कलमा नबी पाक दा पढ़ते ने पहला, फिर असी मुसलमान, फिर अहले सुन्नत, फिर हनफी, फिर अशरी, फिर मातुरीदी, फिर देवबंदी, फिर बरेलवी, फिर अगे नुशाई, कलंदरी, फिर पढ़ियां पढ़ाइयां वाले। कई बंदे पढ़ियां पढ़ाइयां भी लगे फिरते हैं। अब देखो अहले हदीस जो है अल्लाह ताला की तौफीक से जब कोई दुनिया में पैदा होता है तो उसकी पैदाइश पर अहले हदीस जो है वो सुन्नत के मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जैसे जैसे सीरत है, तालीमात है, तो लोकी की करते हैं, बच्चा पैदा होता है तो सराहने के थले जंदरा तर छड़ते हैं,
ਛੁਰੀ ਧਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੈਪ ਪਾਵਾ ਧਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਤੇ ਜਾਏ ਜ਼ਰਾ। ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੂਦਕ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਇਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ पैर ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ कहर। जरा सुनते जाए, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को कैसे माना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला दुआ वला तियारा वला हाम वला सहर। अब दुनिया से चला गया है, उन्होंने बाबा जी सुन देने। बाबा जी बोलो, बाबा जी मुर्दे मुर्दे खेड़ते ने, दौड़ते ने, वेंदे ने। तुसी मजाक समझते हो, एक बहुत बड़े आलमे दीन है, उन्हें क्या मेरा नाना डाकुआ मार छड़िया ते कई दिन तक उहदे कफन दफन दबन तो बाद भी कई दिन तक मेरी नानी दे कोल राती आउंदा रहा। अच्छा भाई, दस्तार के हर एक पेज की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। चोर ना शराबी हूँ मैं, जुर्म ये कि वहाबी हूँ मैं। हमने तो पूछना है भाई, पता करो अल्लाह दा कुरान आंदा फहुम ला यरजिऊन, ते एदी नानी दे कोल केड़ा आउंदा सी। ये सवाल करने का हमारा हक तो बनता है ना। आप ना लिखें, हम आईना ना दिखाएं, आप ऐसी बातें ना कहें, हम ना दिखाएं। फिरकावारियत की नफी करनी है तो इन बातों को छोड़ना पड़ेगा, अल्लाह के कुरान को अपनाना पड़ेगा, नबी की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। और अहले हदीस ने कैसे अपनाया है, हजरात कायनात में इसकी मिसाल देता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घोड़े बड़े पसंद थे, सवारियां, डाचियां, ऊंट। एक यहूदी के हाथ में घोड़ा बड़ा खूबसूरत था, प्यारा था, बेहतरीन था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भा गया। आपने फरमाया बेचना है? उसने कहा जी बेचना है। शरारती यहूदी था, उसके दिमाग के अंदर एक शैतानी ख्याल आया, उसने रसूलुल्लाह से सौदा कर लिया। आपने फरमाया पैसे मैं मदीने जाके देने ने। जितने भी तुसी कसूर दे बंदे बैठे हो, एक नुक्ते की गल तुहानूं मैं सुनावां। अगर सारे मसालिक के बैठे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। उमर सिद्दीक एक बात आपको बड़ी मीठी सुनाता है। देखो मैं मौलवी हाँ, असी जो मौलवी आइए ना जलसे करन, वेसकोटा पा के आने बई, जांदे कोई इधरों पाएगा, कोई इधरों पाएगा। दो जेबा मेरिया इधर ने, एक इधर है। अच्छा अंदर कोई त्रै उंज सूट नूं भी लगियां। एक हकीकत है, इस हकीकत का कोई बंदा इनकार नहीं। सारे नूं लगियां ने कि नहीं लगियां, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी अपने लिबास पर जेब लगवाई नहीं। सारी जिंदगी दिरहम और दीनार मुस्तफा के लिबास, ना लकदी दी चुंड विच ते ना कोई थैली ते ना गुथली ते ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कमीज दे उत्ते। सारी जिंदगी अल्लाह के नबी ने अपने लिबास के साथ सिक्कों को नहीं बांधा। बल्कि आप सुन के हैरान होंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चचा सन ना, अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े डेरेदार सन। वफूद आते थे और इनकी कोशिश ये होती थी कि अल्लाह के नबी के वफूद आए, मेहमान आए और उनकी मेहमान नवाजी मैं कर। और लोग जो है वो भी कुर्बत के लिए अल्लाह के नबी के चचा के पास जाते थे कि अल्लाह के नबी अपने चचा को बाप की तरह इज्जत दिया करते थे। सोना आ गया, हजरत अब्बास आ गए, या रसूल अल्लाह थोड़ा जहा मैं ले ला, खर्चा बड़ा है, परौने बड़े आउंदे ने, पर मैं ले ला। चादर में डाला, चुक के टाके लाया। टाके लाना समझ दियो कि नहीं समझते? मोढे तर लिया। मैनू ठेठ पंजाबी तुहाडे नालों भी ठेठ आउंदी है। कई बंदे मैनू आंदे ने ए हाफिज साहब पिंड दी सुगात है, नौजवान आंदे सन बई तेरे आस्ते सा मच्छी तैयार कीती। माशाअल्लाह भाई, लेकिन गल सुन लो, उमर सिद्दीक भी अराई है ते बिल्कुल जिंदगी दे लिहाज नाल पेंडू है, पक्का ठिठा, बोली भी, खान पीन भी, वर्त वर्ता भी, सारा कुछ 100% पेंडुआं वाला। गल दी समझ आ गई?
کدی نہ میرے شہری ہون دے اتے پلیکھا نہ کھایا جائے. بالکل. کئیاں میرے باپ تے اللہ کروڑا رحمتہ کرے وہ مینوں کھاڑا سکھا گیا. کئی تھاں مولوی مینوں کد پیندے نے, میں بس اینج ہی کرنا مولوی صاحب ہو جاندے ہیں. ترجمان مسلک محدثین لا. علامہ حافظ عمر صدیق صاحب. لیکن اللہ دی قسمیں فخر اہل حدیث ہون دے اتے وے, فخر ارائی ہون دے اتے نہیں. فخر قرآن و سنت دے اتے وے, فخر رسول اللہ دی آپ دی ختم نبوت دی چوکی داری ہے, فخر نبی علیہ السلام دی. اور ایک گل یاد رکھو, میرے استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ, انہوں کو پوچھدا سی نا کیڑی برادری ہے, وہ فرماندے ہوندے سن کمیار. کی آندے ہوندے سن کمیار. کمیار ہوئے تے پاویں کوئی ہوئے, اہل حدیث ہوئے, محدث ہوئے, عالم ہوئے, او دی جتی دی میل نو, او دی جتی دی مٹی نو ارائیں اپنے اکھاں دی سرما بنان لئی تیار ہے. کیوں میں یہ تے سادے ہو کدی کسی دی برادری پوچھ کے تو نہیں دے سدیا. ساری برادریاں دے بندے بلا کے تسی انہوں نے آندے ہو سانو قرآن تھلے بہ جاندے ہو, انہوں اتے بٹھاندے ہو تے انہوں کی آندے ہو سانو کی سنا, سانو قرآن سنا, سانو سنت سکھا. اللہ پاک دی توفیق اور رحمت دے نال حضرات حضرت عباس ٹاکے لایا نا جس لئے چادر نو تے کہن لگے تھوڑا جو اور نہ پالا. نبی علیہ السلام نے فرمایا پال ہے. انہاں پھر چادر ہی تھے رکھی, پھر انج ہلا کے اندنے تھوڑا جو اور نہ, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اچھا پھر تیجی آری چنگا پرے ہونے پار کے تے یور لان چکن تے چکیا نہ جائے, چکن تے چکیا نہ جائے. نہ بھائی حسن علی گل نہیں, چکن تے چکیا نہ جائے. اچھا سبحان اللہ, اللہ جی ماشاءاللہ, اللہ اکبر, اللہ جی ماشاءاللہ, اللہ جی ماشاءاللہ, اللہ جی ماشاءاللہ, اللہ جی ماشاءاللہ. زندہ باد, زندہ باد, ماشاءاللہ. بلبلے قرآن قاری یاسین بلوشا, یاسین بلوشا, اسلام عمر صدیق صاحب, عمر صدیق صاحب, برادر اسلام عمر صدیق صاحب, عمر صدیق صاحب, عمر صدیق صاحب. اے ساڈا جڑا بلوچ ہے نا اے 2 in 1 ہے. اے دا دل مرکزی جمعیت دے نال ہے, اے دیاں آونیاں جانیاں جماعت و دعوت, کرتے کپڑے پگڑیاں ٹرنا آونا جانا, اے سارا اے 2 in 1. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. جب تیسری مرتبہ سونا سکے پیسے ڈالے اور اٹھانا چاہو تے چکیا نہ جائے. نبی علیہ السلام اللہ دے نبی نے حضرت عباس نے آکھیا اے ذرا چکایا جے, اے ذرا چکایا. فرمایا میں اللہ کا نبی رسول ہوں, میں دنیا میں مال اٹھوانے کے لیے نہیں آیا. اور حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری دیکھ اہل حدیث کا عقیدہ, سواری خریدی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پیسے مدینے جا کے ملیں گے. توڑے خطیب تے شعراء آندے نے مؤذن ہزاراں نے بلال کوئی نہ, آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ. بلال نبی علیہ السلام کے اکاؤنٹنٹ تھے, خزانچی بھی سن, صندوقچی بھی سن. انہاں دے کول نبی علیہ السلام دی نقدی ہوندی سی. مؤذن دے نال نال اچھا ایک گل سوال بھی تانوں کر لئیے, نبی علیہ السلام دے کنے مؤذن سن؟ ماشاءاللہ 4 سن, 4 مؤذن سن. انہاں 4 مؤذناں دے نام تساں اپنے علماء دے کولوں پوچھنے نے بھئی دسو نبی علیہ السلام دے 4 مؤذن کیڑے کیڑے سن. اس جلسے دا سوال. حضرات جب مدینہ کی آبادی آئی لوگ نظر آنا شروع ہو گئے, یہودی نے شور مچایا, اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا بکواس کی, مسلمانوں کے نبی نے میری سواری مجھ سے چھین لی ہے. اللہ کے نبی نے بڑی سادگی سے کہا
میں نے تو خریدی ہے. کہتا چینی ہے. آندا ایک گواہ پیش کر دیو تے میں جھوٹا. مجمع وچ ایک سچا سچا اہل حدیث کھلوتا سی, نا خزیمہ بن ثابت الانصاری سی. آگے بڑھے, فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی نے سواری خریدی ہے. اینو پنجابی چاندے نے منہ منگی موت. یہودی ذلیل و رسوا ہو کے چلا گیا, پر یہ محمد رسول اللہ ہے الصادق المصدوق. اللہ دے نبی نے پوچھ لیا, عدالت لگ گئی. فرمایا جدو سواری میں خریدی سی تو تے اتنے کوئی نہیں سا. ایتھے آج کل کارکنان جھوٹ بولن تے امیر آندا ہے, کیا بات ہے, اے دے تے کارکن دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں. ہاں جی ماشاءاللہ سونی گل. لوکاں نوں پتہ ہے, لوگ ایڈے دنا نے. میں کئی باری عوام چ جا کے ڈول بہ جانا تے بلوچ صاحب پڑھنا ایت تے آندے نے اگوں ہن بلوچ نے اے پڑھنی ہے, ہن عمر صدیق نے اگوں اے گل کرنی ہے. سانوں پتہ ہے تے تانوں بھی پتہ ہے, پر سانوں خراب کرن والے تسی ہو. گل سیدھی صاحب. کیوں جی بلوچ صاحب؟ کدی ایک وقت سی کہ اہل حدیث مسلک دے علم جڑا ہے وہ سٹیج تو ملدا سی, اور اغیار دیوبندی بریلوی ساڈے مجمع چ زیادہ ہوندے سن. اج اہل حدیث علماء نے آنا ہے, اساں سننا ہے, قرآن پڑھنا ہے, سنت. ہون دوڑے مائیے ٹپے گون نقلاں فنکار اداکار گلوکار. یقین جانو فلم انڈسٹری بھی پاکستان دے پیچھے رہ گئی ہے, اے لوگ اگے لنگ گئے. حقیقت جو ایک بات ہے. تو سانو قدر بھی قرآن والے سنت او نہیں پتر ہے, او میرے بچے ایدھا میرے التیان کر, تو بھی ایڈا ہی سے اسی اے بچے پلا کیوں. یاسین بلوچ صاحب نے جس لئے ماشاءاللہ تو کتاب و سنت دی لوری سنانی ہے تے اے نہیں تیل لانا ہے. سبحان اللہ. نہ بھئی بچے ہو پتری نہ بیٹا کوئی بات نہ. ایک گل سن لو, جلسے دے وچ بیبیاں بولن نہ میں نہیں کدی آکھیا بھی چپ کر جاؤ. میں نہ تسی اپنا کام جاری رکھو, اسی اپنا کام جاری رکھ دے. بچے جڑے نے آن جان میں پریشان نہیں ہوندا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل زمین تے ناراض ہوندا ہے, اللہ دا دل کردا ہے کہ میں عذاب پا کے مٹا دیاں, تے بچیاں تے بڑھیاں دی وجہ تو اللہ عذاب نہیں پاندا. اے جلسے دے وچ اے اج بہن گے, سکھن گے, عادت بنان گے, سٹیمنا بنان گے, پھر تہاڈی طرح کرسیاں تے بھی بہ جان گے. انہاں دے بولن تو اٹھن تو بہن تو تساں پریشان نہیں ہونا. نبی علیہ السلام نے خزیمہ بن ثابت نو کی کیا؟ آپ نے فرمایا خزیمہ جب میں نے سواری خریدی آپ ادھر نہیں تھے. فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اللہ کا نبی رسول مانا ہے, والذی باسک بالحق, اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا نبی رسول بنایا ہے. ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے, آپ کی سچی زبان کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اہل حدیث نے ایسے مانا ہے. حضرات ایمان کی درستگی کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ کردار ہے. وہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ اور نوجوانوں میری بات پہ کان لگانا, کردار. اللہ نے یہ نہیں کہا او پتر آج جنہیں سندھی چادر پائیے ذرا اگے آجا 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 تو بڑیاں فوٹواں کھچنا ہے, کڑی لیا میری اکھاں دے سامنے فلیش ٹھا پھر ٹھا. اچھا میرا پترا اللہ نے زنا تو منع کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ کیتا نا. کیویں کھچ فوٹواں؟ نہ پتر ہسنا نہیں, نہ بیٹا ہسنا نہیں, بری بات ہے. وے تیری عزت مسلمان دی عزت بیت اللہ نال زیادہ ہے. میں تیرے ذریعے سکھانا چاہنا پتر تو فوٹواں کھچدا ایتھے ہی رہ جائے تے دنیا دوجی جڑی وہ جنت ٹر جائے. اس گل نو بھی سمجھ. اسی جڑے مولوی لوگ ہیں نا لوکاں دیاں اولاداں نو جہنم چوں کڈدیاں ساڈیاں اولاداں جہنم دے وچ ڈگ پیندیاں.
میں اپنی گل سنانا. میں رمضان چ بڑے درس دینا، فجروں بعد، زوروں بعد، عصروں بعد، مغرب تو بعد، عشاء تو بعد. ایک دن میں فجروں بعد درس دے کے گھر گیا، بوا کھڑکایا. بوا میری بیگم کھولیا تے ہڑبڑا کہ کہنے لگی کی ٹائم ہویا ہے، کی وقت ہویا ہے. میں کہا وقت جڑا ہے وہ 6 دا ہو گیا، سحری لنگ گئی، نماز لنگ گئی 10. کہنے لگی کہ اسی انا للہ و انا الیہ راجعون روزہ نہیں رکھیا. میں کہ آج تو بعد درس ختم رمضان دا. آج تک میں فجر دا یا کوئی دوسرا درس کدرے جا کے دیتا ہی نہیں. بھائی عمر صدیق لوگاں نو جنت دی اشارات چاڑے تے ٹبری میری پوری جہنم دے وچ جا پوے. گل نو سمجھو. الحمدللہ میں ایتھے ہاں، دنیا جان دی ہے کہ میری آل اولاد پہلیاں صفاں دے وچ تے امام دے پیچھے نے. اے بات نو سمجھ لو پتر، تو بھی ساڈیاں فوٹواں کھچدا پیچھا نہ رہ جائیں، تینوں بھی نال کھڑنا ہے. تاں پہ پوچھنا ہاں عمر صدیق ایویں دا مولوی نہیں کہ میں کلے ہی جنت جانا ہے. میں دجیاں دا بڑا گھاٹا کر کے تے پر کے جنت لے کے جانے نے انشاءاللہ، اللہ دی توفیق نال، او دی رحمت دے نال. پتر سن، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. اللہ نے فرمایا زنا دے قریب بھی نہیں جانا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اور اہل حدیث مسلک کیسا ہے؟ حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور جس پر کروایا جائے جس کے لیے اس پر بھی. مسلک اہل حدیث غیرت کا مسلک ہے. اہل حدیث کہتے ہیں کورٹ میرج ہوتی لا نکاح الا بولی. لیکن بھائیو دوستو کردار. اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے سوال کیا ہے بھائی نے، تیری عزت پہ کوئی حرف نہیں آیا اور کوئی شیعہ ہے تو سنے بھائی کا لال، رب ذوالجلال کی قسم ہے 10,000 مرتبہ کائنات تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے، نبی کے یاروں جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ہے اصحاب محمد میں میری عزت اس طرح محفوظ ہے جس طرح گھر کی 4 دیواری میں محفوظ ہے. ایک عورت کی گواہی پر پورے کا پورا قبیلہ شہر مسلمان ہو گیا. آج اپنا کردار ایسا بنانا پڑے گا. تو وہ لوگ صاحب تشریف لا چکے ہیں. 2 باتیں میں نے بیان کی ہیں، 4 باتیں اللہ نے چاہا تو پھر صحیح. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.